وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ رمضان المبارک کا یہ پیارا موسم اپنے آخری لمحات میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ مہمان جو سال کے بعد آتا ہے اور بہت ساری نعمتیں لے کر آتا ہے، آخر اس نے جانا تو ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ سعادت مند کون ہے جو ان نعمتوں کو اپنے دامن میں جگہ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ آخری عشرے میں داخل ہوتے، آپ کا معمول مبارک یہ تھا کہ جب آخری عشرہ آ جاتا اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے اور اپنی کمر کس لیتے اللہ کی عبادت کے لیے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کرتے، آپ کے قدم مبارک پھٹ جاتے، آپ کے پاؤں پھول جاتے۔ میں نے سوال کیا، سرتاج رسول آپ کا تو کوئی گناہ نہیں، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ جواب ملا، افلا احب ان اکون عبدا شکورا، جب اللہ نے مجھے سرتاج رسول بنایا ہے، جتنا منصب مجھے بڑھا دیا ہے، اتنا مجھے زیادہ شکر ادا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف خود نہیں اٹھتے تھے، گھر والوں کو بھی اٹھاتے، اور حالت یہ ہے کان یطرق فاطمہ وعلی لیلا، رات کی تاریکی میں فاطمہ رضی اللہ عنہا، علی رضی اللہ عنہ ان کے پاس جاتے، فیقول لہما الا تقومان فتصلیان، آپ تہجد پڑھو۔ اس سے پتہ یہ چلا بیٹی ہو بیٹا ہو شادی ہو جائے پھر بھی باپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، زندگی کے آخری رمق تک جنت کی راہ دکھانا، ان کو اللہ کے قریب کرنا، یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان راتوں کو قیام کرتے، دعا کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر رات اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ نازل ہوتے ہیں جیسا کہ اس کی شان کو لائق ہے، اور آواز دیتے ہیں ہل من مستغفر ہل من تائب، کوئی ہے توبہ کرنے والا، کوئی ہے استغفار کرنے والا، ہل من مسترزق، کوئی ہے رزق کا متلاشی، کوئی ہے مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کرنے والا ہوں۔ ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل، رات کو اللہ ہاتھ پھیلاتے ہیں، کوئی ہے جس نے دن کو گناہ کیا ہو مجھ سے معافی مانگ لے، اور دن کو اللہ ہاتھ پھیلاتے ہیں، کوئی ہے جس نے رات کے اندھیرے سے دھوکہ کھا کر گناہ کیا ہو مجھ سے معافی مانگ لے، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بات یہ سمجھائی، خود عمل کر کے، کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ تعالی، اعتکاف کیا کرتے۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو دنیا کے تمام جھنجھٹوں سے دور کر کے اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کے لیے الگ تھلگ ہو جانا۔ اعتکاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال کیا کرتے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مالک کے پاس چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلۃ القدر کی تلاش میں رہتے اور صحابہ کو رغبت دلاتے، بلکہ فرمایا ایسا یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں ایک ایسی عظیم رات ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس سے محروم ہو گیا وہ بہت بڑی نعمت سے محروم ہو گیا۔ میرے معزز اور پیارے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، تین ایسی دعائیں ہیں جو اللہ قبول فرماتے ہیں جس میں کوئی شک نہیں، دعوت المسافر ودعوت الصائم،
ایک روزے دار کی دعا، ایک مسافر کی دعا، ودعوت المظلوم، ایک مظلوم کی دعا۔ آپ سفر میں نکلے ہیں، آپ روزہ بھی رکھتے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے افطاری کے وقت اور اذان اور اقامت کے درمیان سحری کے وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، اپنی زندگی کو تازہ کیجئے، شاید یہ وقت میسر نہ آئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہر ایک کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے مکمل ہونے کے بعد ایک خوشی کا دن آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابی فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی ہے، فرض کیا ہے کہ ہر شخص خواہ وہ آزاد ہے یا غلام ہے، وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، وہ نوجوان ہو یا بوڑھا ہو یا بچہ ہو، صاعا من تمر او من شعیر، کہ عید کے دن عید پڑھنے سے پہلے، عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے وہ اپنے روزوں جو روزے رکھے اس میں کمی کوتاہی اگر ہو گئی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے اور فقراء اور مساکین کی ہمدردی اور خیر خواہی کے پہلو کو غالب کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں یہ خرچ کرے۔ اگر کسی کے پاس یہ چیز میسر نہیں تو اس ملک کے اعتبار سے ایک دینار ایک شخص اپنے گھر والوں میں سے ہر ایک کی طرف سے نکالے۔ اگر عید کے دن ممکن نہ ہو تو صحیح بخاری میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ بات نقل کرتے ہیں، آپ ایک دن یا 2 دن پہلے بھی اس کی ادائیگی کر سکتے ہیں، جس کو فطرانہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت جب تک رکھے ایمان سے رکھے، جب بلائے تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلائے۔ جتنے بیٹھے ہیں سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، مولا کریم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو شفا میں بدل دے، جو کسی مصیبت میں ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے، جو کسی تنگی میں ہے اللہ ان کی تنگیوں کو آسانیاں بنا دے۔ مولا کریم صاحب اولاد بیٹھے ہیں، سب کی اولادوں کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا۔ الہ العالمین جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں ان کی جھولیوں کو بھی بارونق بنا۔ مولا کریم صاحب مال بیٹھے ہیں، سب کے مالوں میں برکت فرما، فتنوں اور آزمائشوں سے بچا۔ الہ العالمین سب کو تقوی نصیب فرما اور بے روزگار کو بھی تونگر بنا، مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرما۔ مولا کریم ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اس رمضان کے مہینے میں یہ آخری ایام الہ العالمین ہماری قسمت میں فرما، لیلۃ القدر ہمارے نصیبے میں فرما۔ الہ العالمین ہمیں اپنا تقرب نصیب فرما، امت اسلامیہ پہ رحمت کا نزول فرما، اور وہ مسلمان جو کسی مصیبت میں ہیں، اس وقت مصیبت کی حالت میں ہیں، الہ العالمین خصوصی رحمت کی برکھا برسا۔ جب تک رکھنا ایمان سے رکھنا، جب بلانا تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلانا۔ الہ العالمین جس طرح آج تیرے گھر میں جمع ہے ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما۔ وما توفیقی الا باللہ، واقم الصلاۃ۔